اللہ الرحمن الرحیم باب دوم ایمانیات و عبادات۔ اس میں ہمارا پہلا سبق ہے ایمانیات۔ ایمانیات ایمانت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے یقین رکھنا، اور ایک بندہ مومن تب کہلاتا ہے جب چند چیزوں پر اس کا ایمان اور یقین مضبوط ہو، مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ سبق آپ لوگ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر رسولوں پر ایمان، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے رسالت کا جاننا ضروری ہے۔ بچے، اس سبق میں آپ لوگ رسالت کا معنی اور مفہوم، ضرورت و اہمیت، ختم نبوت، رسولوں پر ایمان اور رسالت کے تقاضے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ رسالت کا معنی اور مفہوم۔ عقیدہ رسالت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بغیر کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہے۔ رسالت اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان پیام رسانی کے اس نظام کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ بچے، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، جو کہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش ہے، ان سب پر ایمان لائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک پیغمبر کو تو مانتا ہوں لیکن باقی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی اور پیغمبر کو مانتا ہوں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یا اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن ان سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اس بات پر پختہ یقین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام بھیجے، اور وہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچاتے۔ اس نظام کو، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچاتے، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اب آگے ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ تمام بندوں میں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کو رسول یا نبی کہتے ہیں۔ نبی کے معنی خبر دینے والا اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا ہے۔ بچے، رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تعلیم کے لیے بھیجا ہو اور ان کو نئی شریعت دی ہو، مطلب نیا دین دیا ہو۔ نبی، جبکہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تعلیم کے لیے بھیجا ہو لیکن ان کے لیے نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں۔ رسول کو نبی اور رسول دونوں کہتے ہیں، جبکہ نبی کو صرف نبی کہتے ہیں۔ مثلاً اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے کلاس میں پراکٹر ہوتا ہے تو ان کو اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں اور پراکٹر بھی کہتے ہیں، مطلب ان کے دو عہدے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ بیک وقت اسٹوڈنٹ اور پراکٹر دونوں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس کو اسٹوڈنٹ کہے تب بھی ٹھیک ہوگا یا پراکٹر کہے تب بھی دونوں باتیں ٹھیک ہوگی، جبکہ ایک عام اسٹوڈنٹ ان کو کوئی پراکٹر نہیں کہہ سکتا، وہ صرف اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح رسول کو نبی اور رسول دونوں کہتے ہیں، جبکہ نبی کو صرف نبی ہی کہتے ہیں۔ نبی اور رسول ان دونوں کی اکٹھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے۔ وہ اپنے معاشرے کے صالح ترین اور متقی انسان ہوتے ہیں، ہر قسم کی گناہوں اور لغزشوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں۔ صالح کے معنی ہے نیک یا پارسا۔
لغزشوں کے معنی ہے غلطیوں یا خطا وغیرہ، معصوم، بے گناہ۔ انبیاء نبی کی جمع ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو باتیں یا احکام لوگوں کو بتاتے تھے وہ باتیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے تھے۔ انبیاء و رسول علیہ السلام یہ بچپن ہی سے ہر قسم کی غلط باتوں سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو کسی کام سے منع کرے تو سامنے والے بندے پر تبھی اس کا اثر ہوتا ہے جب پہلا بندہ خود وہ کام نہ کرتا ہو۔ اس لیے انبیاء و رسول علیہ السلام بچپن، جوانی، بڑھاپا، ہر عمر میں نیک، پرہیزگار اور غلطیوں سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات انسانوں پر تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو روحانی و جسمانی پاکیزگی کی تعلیم دے کر برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور کتاب اور حکمت و دانائی سکھاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ انبیاء و رسول علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، ان کو پاکیزگی مطلب صفائی کی تعلیم دیتے ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ اندرونی صفائی مطلب ذہن کو صاف رکھنا، نیت صاف رکھنا، اس کا حکم بھی دیتے ہیں۔ کینہ، بغض، نفرت، دشمنی، ان چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکیں۔ ضرورت و اہمیت: اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل کا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ اب بچے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک انسان تب ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرے گا، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات جان سکے گا؟ اس کے جاننے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ انسان یہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن سے منع کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ انسانی فطرت اور عقل سلیم انسان کے لیے اچھا رہنما ہے، جس سے وہ اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے۔ تاہم بہت سی امور ایسے ہیں جن میں انسان وحی کی تعلیمات کا محتاج ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کی سوچ اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے بھی انسان اپنی عقل سے کامیابی کے راستے کا تعین نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک انسان اپنی پیدائش اور خلقت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اس طرح انسان کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی پانے کے لیے اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ بچے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ اگر یہ انبیاء و رسول علیہ السلام نہ ہوتے تو لوگ گمراہی کے راستوں میں بھٹک رہے ہوتے، کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر ایک بندہ بہت ہی قابل اور نیک ہوتا تو دوسرا بندہ اس کا الٹ ہوتا، کیونکہ انسانی فطرت ہے
کہ وہ ایک چیز پر متفق نہیں ہوتے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم بچے کہ اس نے اپنے انبیاء و رسول علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو ایک خدا اور ایک راستے کی طرف بلا کر ان کو آپس کے اختلافات اور بے چینی بے اطمینانی بلا کر ان کے آپس کے اختلافات اور بے چینی اور بے اطمینانی ختم کر دی۔ اس طرح انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ختم نبوت: اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی وقت سے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ نبوت اور رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ بچے، اللہ تعالیٰ نے آج سے ہزاروں سال پہلے جب اس دنیا کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، تو ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے نظام کو اچھی طریقے سے اور درست طریقے سے چلانے کے لیے اپنی انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی مبعوث فرمائے، مطلب بھیجے، تاکہ دنیا کا نظام ایک مناسب اور درست طریقے سے رواں دواں ہو۔ اس لیے اس سلسلہ نبوت کی جو پہلی کڑی ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ پختہ یقین اور ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ تعلیمات قرآن مجید و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں محفوظ ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر بلکہ اللہ کے رسول ہے اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ چونکہ نبوت مطلب پیغمبری کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، اس لیے اب قیامت تک تمام انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے، اور دنیا اور آخرت میں ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب اس بات پر ہم پختہ یقین اور ایمان رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب تا قیامت تک کے لیے ہم نے صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور خود کو کامیاب کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہے، اور وہ کسی کے باپ نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ بچے، سبق ایمانیات صفحہ نمبر 5 اور 6 کے مشکل الفاظ معنی میں نے لکھے ہیں، آپ لوگ اس کو پڑھیں اور پھر یاد بھی کریں۔ نمبر 1، پیغام رسانی، اس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ 2، منتخب، مطلب ہے انتخاب کیا گیا۔ 3، صالح، میننگ اس کی ہے نیک یا پارسا۔ نمبر 4، متقی، میننگ ہے پرہیزگار۔ 5، لغزش، میننگ ہے غلطیوں یا خطا وغیرہ۔ نمبر 6، معصوم، اس کی میننگ ہے بے گناہ۔ نمبر 7، حکمت، میننگ ہے دانائی۔ نمبر 8، صریح، میننگ ہے ظاہر۔ نمبر 9، دنیاوی، میننگ اس کی ہے دنیا کی، مطلب دنیا سے ریلیٹڈ۔ 10 نمبر ہے اخروی، میننگ اس کی ہے آخرت کی۔ نمبر 11، عقل سلیم، میننگ اس کی ہے پوری عقل یا صحیح عقل۔ نمبر 12، امور، یہ امر کی جمع ہے اور میننگ اس کی ہے بہت سے کام۔ نمبر 13، تعین، اس کی میننگ ہے ٹھہرنا یا محسوس کرنا۔ یہ میننگ آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ
آج جہاں تک ہم نے پڑھائی کی ہے یہ سبق ایمانیات کی صفحہ نمبر 5 اور 6 کی، آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں۔